مسافر قسط نمبر 30۔ میرے عقب میں سونیا کی آواز ابھری، تم اس کی بینڈیج کرنے کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی کرو، میں آپریشن روم میں جا رہی ہوں۔ لگتا تھا کہ وہ اسما کی نگرانی کے نام پر قید میں رہتے ہوئے بور ہو گئی تھی اور کمرے سے نکل کر چلنا پھرنا چاہتی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جو ہی کمرے سے نکلی، اسما ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، میرا ہاتھ تھام کر بولی، یہ ڈرامہ بازی بعد میں کرنا، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ میں نے اپنے لہجے میں درستی سموتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تم شہریاری ہو نا، نورپور والے؟ اس کے لہجے میں دکھ آمیز امید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ تن پر اتنا کچھ بیتنے کے بعد بھی اس کی سوئی وہاں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دانت پیس کر کہا، میں نہ تو کسی شہریار کو جانتا ہوں اور نہ ہی نورپور سے کچھ واسطہ رکھتا ہوں، کچھ اور پوچھنا ہے؟ اسے میری بیگانگی اور بدتمیزی نے دکھ پہنچایا۔ مایوس ہو کر بولی، مانو یا نہ مانو، تم شہریاری ہو۔ پہلی مرتبہ میں نے تمہیں چاچے وریام کی شادی پر بڑے غور سے دیکھا تھا۔ دوسری مرتبہ تب دیکھا جب تم خالد کے ساتھ چمنزار میں آئے تھے، جب موبی اور اس کے گنڈے میرا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے، اور میں نے اپنے چہرے کو سپاٹ رکھا اور قدرے غصے سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، آنکھیں مود لیں اور بولی، میرا دماغ خراب نہیں ہوا، میری نظر کمزور نہیں ہے، میں تمہیں پہچان چکی ہوں، تم شہر خان ہو، نورپور کے رہنے والے۔ خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دو کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ کیا تم لوگ مجھے قتل کر دو گے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے میں باتھ روم میں نصب شدہ واش بیسن کی ٹوٹی سے پانی بھر لایا، پھر میڈیکل کٹ کھول کر اسپرٹ آئنٹمنٹ اور کاٹن رول نکالا، سیزر اور دوسرے ضروری آلات نکال کر کٹ کے کھلے ہوئے ڈھکن پر رکھے اور چاہا کہ اس کی گردن پر چمکنے والے خون کو صاف کر دوں، مگر اس نے میرے ہاتھ کو جھٹک کر جھلائے انداز میں کہا، میں نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے آنکھیں دکھائی، کیا تم مجھے سختی پر مجبور کر رہی ہو؟ میں نہیں چاہتا کہ تم پر ہاتھ اٹھاؤں، مگر تم نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہو، تم پر اثر نہیں ہوتا؟ میں نے اس کی کلائی کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ میرے جارحانہ رویے کو بھانپ کر خوفزدہ ہو گئی اور سکتے ہوئے قریب آ گئی۔ میں نے پانی میں بھیگی ہوئی روئی سے اس کی رخسار اور گردن کی جلد کو صاف کیا۔ تازہ خون کے نیچے جمع ہوا خون ذرا مشکل سے صاف ہوا۔ اس کے ہونٹوں کو صاف کیا اور منہ کھولنے کا حکم دیا۔ ماؤتھ جیک کی مدد سے منہ کھولا اور رخساروں کی اندرونی جلد، جو تھپڑ کے زور پر دانتوں سے ٹکرا کر کٹ گئی تھی، صاف کی اور کاٹن کے ننھے سوئی بنا کر جلد پر چپکائے۔ اس کی خاموش آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں۔ ایک اینٹی بائیوٹک کیپسول اور پونسٹان کی گولی کھلائی اور پانی سے بھرا گلاس لبوں سے لگا دیا۔ وہ بولی، جب مارنا ہی ہے تو پھر مرہم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں کچھ نہیں چاہتا، میری میڈم چاہتے کہ تم اس کے ساتھ تعاون کرو، جو کہا جائے بلا چوچرا اس پر عمل کرو۔ یہ مارا ماری میڈم کو پسند نہیں، مگر میں نے کیا بگاڑا تمہاری میڈم کا؟ وہ کراہی منہ میں کارٹن سوئپ رکھے جانے کی وجہ سے اس کی قوت گویائی متاثر ہوئی تھی۔ تم نے نہیں، تمہارے باپ نے پنگا لیا ہے۔ میں نے کہا، میری میڈم کا کچھ لین دین ہے، نمٹ جانے پر تمہیں گھر پہنچا دیا جائے گا۔ کیا وسیم میں میرے اغوا کا پتہ چل گیا ہے؟ اس نے اپنی نم آنکھیں مجھ پر مرتکز کر دی۔ مجھے تمہارے وسیب کا کچھ علم نہیں۔ میں نے کہا، تم شہریاری ہو نا؟ اس نے اچانک بڑے معصوم انداز میں پوچھا۔ میں نے چہرے پر بیزاری کے آثار ثبت کیے، کہا، یہ شہریار کون ہے جس کا تم نام بار بار لیتی ہو؟ کہہ چکا ہوں کہ میرا نام شہریار نہیں ہے۔ پھر تمہاری شکل اس سے کیوں ملتی ہے؟ یہ سوال تم اس سے کرنا، کیا وہ مجھے ملے گا؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایسے ہی وقت کمرے میں ٹیلی فون کی بیل بجی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی فون سیٹ نظر نہیں آیا۔ بیل بدستور بج رہی تھی۔ میری سراسیمگی دیکھ کر اسما سنگھار میز کی طرف اشارہ کرتے بولی، وہ انٹرکام بج رہا ہے۔ سنگھار میز اور صوفے کے درمیان دیوار پر نصب 24 سٹینڈ پر انٹرکام دھرا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ میڈم کی آواز میرے کانوں میں پڑی، شہریار تمہارا چھپنا بے محل ہے، اسما سے سیدھی سیدھی بات کرو۔ میں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی ہیں، وہ تمہارے کسی جھوٹ کا یقین نہیں کر رہی، اس لیے فضول کوششوں سے بہتر ہے کہ تم اسے سردار حیدر کے کالے کرتوتوں سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جی میڈم۔ فرتی استجاب سے میرے منہ سے لفظ برآمد نہ ہو پائے۔ یہ عجب گورکھ دندہ تھا، عجائب خانہ انسان تھا۔ وہ دور بیٹھی نہ صرف ہمارے مکالمے سن رہی تھی، بلکہ اس نے اسما کی آنکھوں میں موزن قلبی یقین کی وارداتوں کا جائزہ بھی لے لیا تھا۔ میں نے کہا، جی میڈم، آپ بہت ذہین ہیں، تم نے میری ذہانت دیکھ لی، اچھی بات ہے۔ اب تم مجھے اپنی اہلیت دکھاؤ، میں بھی دیکھوں کہ تم بگڑی ہوئی خانزادی کو کیسے اپنے دام میں لاتے ہو۔ اس کے نقری ہنسی میں ترغیب، چیلنج اور آزادی کی بخشش شامل تھی۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، پلٹ کر بیڈ پر سراف گندہ
پراجمان اسما کے پاس آیا۔ قربت نے آگاہ کیا کہ وہ گھٹوں پر سر رکھ کے سسک رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا رونے دھونے سے نجات مل جائے گی؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھیں اشکوں سے لبالب بھری ہوئی تھی، بولی، تم کیوں نہیں مانتے کہ تم شہر یار ہو؟ مجھے اس کی ذہنی حالت پر ترس آیا۔ وہ سوچتی کچھ تھی، بولتی کچھ تھی، شاید ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں اسے سہارا دے کر پتن پر لے جا سکتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور تم کیوں اپنی بات منوانے پر بضد ہو؟ تم شہر یاری ہو مگر ڈر کے مارے مکر رہے ہو۔ تمہیں میرے بابا کا ڈر ہے، کوئی اور جانے نہ جانے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے تمہارے باپ کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ فرض کیا میں ہی شہر یار ہوں، پھر وہ بولتے بولتے الجھ گئی۔ اس نے تو سوچا نہیں تھا کہ اگر میں واقعتاً شہر یار ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہے گی۔ میرے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ دیکھ کر ایک ذرا تل ملائی، پھر سنبھل کر بولی، خالد کہاں ہے؟ مجھے اس سوال کی توقع تھی۔ کہا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم چمنزار کے گیٹ پر بچھڑے تھے، پھر آج تک ہم نہیں مل پائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھری اور اس نے آنکھیں موند لی۔ چند لمحوں تک بیٹھی، الفاظ مجتمع کرتی، پھر بولی، میں نہ کہتی تھی کہ تم وہی ہو؟ ہاں، مجھے بی بی جی کہتے تھے نا تم، پھر اسی بیوی کو بھری دنیا میں بے عزت اور ننگا کر دیا ہے۔ اب بتاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، کیا تکلیف دی تھی؟ میں نے سر جھکا لیا۔ اس پر جھنجھلاہٹ کا دوڑا پڑا۔ اس نے بغیر سانس لیے کئی سوال کیے، کئی طعنے دیے، اور اپنے طور پر ہی ان کے جوابات سے سرفراز کیا۔ جب وہ بول بول کر تھک گئی تو میں نے سر اٹھا کر کہا، اسما، احترام ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، محبت کی اشارہ بھی دو رویا ہوتی ہے۔ تمہیں بی بی جی کہا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ میری بہن کو بھی احتراماً بی بی جی ہی کہہ کر پکارا جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہم ایک خاندان کے افراد ہیں، ایک ہی خون کے، ایک ہی جاتی کے۔ کیا ہوا جو تمہارے بابا کے پاس جاگیر اور روپے پیسہ آ گیا اور ہم تہی دست رہ گئے؟ میں نے بیٹ چھوڑ دیا، پشت پر ہاتھ باندھ کر مقابل کی دیوار تک گیا، پلٹا، کامل سنجیدگی سے بولا، سردار حیدر خان تمہارا بابا بیساکھیاں مانگنے نورپور آیا کرتا تھا۔ اسے اسمبلی تک پہنچنے کے لیے ہم دیہاتیوں اور غریب لوگوں کے ووٹ درکار ہوتے تھے۔ تب بھی ہم نے کبھی اسے مانگنے کی عزیز سے دوچار نہیں کیا، بلکہ اس کی آؤبھگت کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ہمارے ووٹ اس کے انتخابی نشان سے چپکے ہوئے ہیں، بھلے وہ ہمیں کوئی گلی نالی پکی یا سولنگ دے یا نہ دے، ووٹ اسے ہی ملیں گے۔ ملتے بھی رہے۔ نورپور کے کسی لڑکے کو تمہارے بابا نے آج تک نوکری نہیں لگوایا، کسی بیٹی کے لیے جہیز فنڈ سے رقم نکلوا کر نہیں دی، پھر بھی نورپور والے اس کے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی اور میرے لبوں سے برآمد ہونے والے زہر خند الفاظ ان ہماک سے سن رہی تھی۔ میں نے گلا کھنگار کر سلسلہ کلام جوڑا، اسما، تمہیں بی بی کہا کرتا تھا، مگر آج نہیں کہوں گا، کیونکہ آج تم عام سی لڑکی ہو جس کا نام اسما ہے۔ میری نظر میں تم خانزادی نہیں رہی، بلکہ کمین زادیوں سے بھی بدتر لڑکی ہو۔ تمہارے باپ نے میری بہن کو اغوا کرایا ہے۔ کیوں؟ جانتی ہو کیوں؟ اس نے اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے اپنی برادری کی غریب بیٹی کو، اپنی ہی بیٹی کو لقمہ بنایا ہے۔ وہ اب بھی اس کی تحویل میں ہے۔ میں شاید کبھی بھی حرکت نہ کرتا، مگر تمہارے باپا کی کمینگی کی وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا، تجھے اسی طرح اغوا کرنا پڑا جس طرح تمہارے بے غیرت باپ نے میری بہن کو جیتے جی بے غیرتی کی دلدل میں اتار دیا ہے۔ وہ اگر زندہ بچ بھی گئی تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ ہر انگلی، ہر نگاہ تیر بدن کر اس کا بدن چھیدیں گی، جبکہ تم یہاں سے جانے کے بعد بالکل ویسی ہی ہوگی جیسی یہاں لائے جانے سے پہلے تھی، کیونکہ کسی کو تمہارے بارے میں کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس کے منہ سے ایک کلمہ حیرت تک نہیں نکلا، ایک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے اس کی جانب پشت کر لی اور درست لہجے میں کہا، تمہارا باپ مربع رقبے پر پھیلی ہوئی جاگیر کا مالک، مل مالک، مکالا کرتا ہے تو اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ، کیونکہ وہ مستحب کے بازوں کو آستین سمیت خرید لیتا ہے۔ اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، بجائے شکست تسلیم کرنے کے اسے اپنے پالتو گنڈے یہاں بھیج کر اعلان جنگ کر دیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ پروین کو لٹائے بغیر اپنی بیٹی کو حاصل کر لے گا، مگر اس کی بھول ہے۔ تم تب تک یہاں ہو، تب تک عذاب میں ہو، جب تک میری بہن اس کتے کی قید میں ہے۔ میں اچانک تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا، تم سے، تمہارے بابا سے، خاندان بھر سے کوئی ہمدردی نہیں۔ میری بہن قدم قدم موت کی طرف دھکیلی جا رہی ہے، تم بھی لمحہ لمحہ اذیت ناک اور عزت پاش انجام کی طرف جا رہی ہو، کیا سمجھی؟ ہمارے تکلیف سے اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، گردن اکڑی ہوئی تھی، مگر آنکھیں بول رہی تھی۔ اس نے اپنے بال چھڑانے کی مطلب کوشش نہیں کی۔ میں نے غرا کر کہا، بولتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے مان لیا ہے کہ میں شہریار ہوں، نورپور والا شہریار۔
یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اغوا کر کے یہاں قید میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے بدقت تمام کہا۔ اب کہنے کے لیے میرے پاس کیا بچا ہے شہر خان، میرے بال چھوڑ دو، تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور درد سے کراہی تو میں نے بالوں میں پھنسی مٹھی کھول دی۔ اپنے بالوں میں نقاہت سے انگلیاں پھیرتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر سر جھکا لیا اور اگلی پیش قدمی کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایسے میں اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، شہرے، کہ میری زندگی تمہاری بہن کی زندگی کے ساتھ مشروط ہو گئی ہے۔ ہاں اسما، تمہارا بابا جو فصل بیجے گا تمہیں کاٹنی پڑے گی، یعنی مجھے نہ کردہ جرم کی سزا دی جائے گی۔ اس کے لہجے کی غیر معمولی کاٹ نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ پڑھی لکھی اور بڑے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جو ہی میں نے اپنی حیثیت کو تسلیم کیا، وہ پل بھر میں بل کھا کر مستحکم ہو گئی۔ بولی، جو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کیا جائے گا میرے ساتھ بھی کیا جائے گا، یہ طے کر لیا گیا ہے نا۔ میرے اعصاب تن گئے، ہونٹ بھینچ گئے۔ ہم دونوں ایک ہی محاذ پر مقابل آن ٹھہرے تھے۔ وہ مجھے، میں اسے پسپا کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے کہا، ظاہر ہے بہن سے بڑھ کر تو کوئی پیرا نہیں ہوتا۔ تم پڑھے لکھے ہو شہر خان، کچھ سوچ کر بولو۔ تمہارا بابا بھی پڑھا لکھا ہے۔ وہ سوچے سمجھے بنا قدم اٹھاتا ہے۔ مجھے بابا کا تانا نہ دو، میری بات کرو۔ تمہارا باپ گنڈا ہے، بے غیرت ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے جھٹکا سا لگا۔ وہ بولی، اس نے تمہاری بہن کی عزت پامال کرنے کے لیے اپنے اختیارات کو استعمال کیا۔ تم نے اس کی بیٹی کو قوت بازو کے زور پر اٹھا لیا۔ کوئی فرق؟ میں نے جواباً ایسا کیا ہے۔ مجھے میری بہن چاہیے، جو ہی ملی تمہیں یہاں سے نکالنے میں دیر نہیں کروں گا۔ جرم سوالن یا جواباً اس کی حیثیت ایک سی رہتی ہے۔ تم کہہ سکتی ہو، کیونکہ اس وقت تمہاری میری قلبی کیفیت جدا ہے۔ ہمیں اور تمہاری بہن ایک ترازو میں تل رہی ہیں، تم نہیں۔ مجھے میڈم کا فکر تھا۔ وہ نظر آئے بغیر میری اور اسما کی بات چیت سن رہی تھی۔ میں شکست کا بوجھ کاندھوں پر لاد کر اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسما دم بدم میرے پیروں تلے سے ریت کھسکائے جا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، شہر خان، میں جانتی ہوں کہ میرا بابا بظاہر بہت اچھا آدمی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ ہر جرم دھڑلے سے کرتا ہے جو ہمارے معاشرے کے فیوڈلز کرتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی بابا کی ان ایکٹیویٹیز کو پسند نہیں کیا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ صدف نے تمہیں ڈاکٹر شاہ جی پر حملے کی پیشگی اطلاع دی تھی؟ یاد ہے نا؟ وہ خبر صدف کو کس نے دی تھی؟ تم نہیں جانتے، بتا دیتی ہوں۔ میں نے صدف کو تم تک اطلاع پہنچانے کے لیے دی تھی۔ تم تک پہنچنے والا رکا صدف نے نہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ میں بھوچکا رہ گیا۔ ڈاکٹر شاہ جی اور بخت خان آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، اور رکا جس غلط فہمی کی ڈور تھام کر بلو میرے سر پر سوار ہو گئی تھی اور مجھے کھالے کے ہاتھوں زخمی ہو کر ڈاکٹر شاہ جی کے پاس داخل ہونا پڑا تھا، تب میں نے سمجھا تھا کہ وہ صدف کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ اب اسما بیٹھی سمجھا رہی تھی کہ ان لفظوں کی تخلیق کار اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے تشکیک آمیز انداز میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے قدرے ازردہ لہجے میں کہا، اگر یہ سچ نہیں تو پھر سوچو صدف کو بابا کے منصوبے کی خبر کیسے ہوتی؟ اس کی بات جھٹلائے جانے کے لائق نہیں تھی۔ میں نے کہا، مگر کچھ نہیں شہر خان۔ وہ تھک سی گئی۔ میں رہائی کی بھیک نہیں مانگتی، کیونکہ میرے خون میں میرا خاندانی وقار اور میری انا رچی بسی ہے۔ میں صرف اتنی درخواست کروں گی کہ جب یہ طے کر لیا گیا کہ مجھے نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جائے گی، تو اتنی رائے ضرور دی جائے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، میری لاش کو کسی ویرانے میں پھینک دیا جائے، مگر میری عصمت دری نہ کی جائے، مجھے میری نظروں سے گرایا نہ جائے۔ شاید میرا بابا پروین کے ساتھ ہی کچھ کرے گا، مگر چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کیا جائے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا کرب اپنی تمام تر خنکی سمیت ابھرا تھا۔ مجھے دکھ ہوا، اس کی درخواست پر ترس آیا، مگر میں پروین کے ملنے تک اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ پر نظریں مرتکز رکھتے ہوئے بولی، شہر، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تو خالد سے بھی نفرت نہیں کی، یہ جانتے ہوئے کہ میری اس کی راہیں متضاد ہیں۔ کبھی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ کسی کے دل کو ویران کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، مجھے دیوی مان کر میری پوجا کرتا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ بابا کو جو ہی ہماری ملاقاتوں کا علم ہوگا، وہ خالد کو زندہ درگور کر دے گا، مگر میں بھی پھر اپنی شرس پر قابو پانے میں ناکام رہتی ہوں۔ کیا میرا کوئی عمل بھی لائق تحسین نہیں ہے؟ اگر ہے تو مجھے اس کا ثمر دیا جائے اور میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ میری خاموشی کو اس نے انکار تصور کیا اور میری جانب کھسک کر میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تھکے تھکے لہجے میں بولی کہ میری اتنی سی بات بھی نہیں مانی جا سکتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، سوجن زدہ، روئی روئی سی، ڈھال تاثرات لیے درخواست گزار آنکھیں مجھے بے بس کرنے لگی۔ میں نے آہستگی سے کہا، اسما، مجھے اس وقت دنیا میں سوائے پروین کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جا کر اپنی میڈم سے بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ تمہاری حیدر خان سے فون پر بات ہو جائے اور تم اسے مجبور کرو کہ وہ پروین کو فوراً رہا کر دے۔
میں تمہاری باتوں کا حق مانتا ہوں، تم بھی میری مجبوری کو ناگزیر مانو۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسی، بولی، شہرے تمہیں پروین کی بے بسی دکھائی دیتی ہے، میری نہیں۔ کیا اس سے پہلے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا؟ کیا تمہیں اپنے ماں باپ کا قاتل ملا ہے؟ کیا تمہیں اس کا سبب پتہ چلا ہے جس نے تمہارے جوان العمر والدین کو نگل لیا؟ نہیں نا۔ اگر تمہیں پتہ نہ چلتا کہ پروین کہاں ہے تو تم کیا کر لیتے؟ کیا پوری دنیا کی لڑکیاں یرغمال بنا لیتے؟ انصاف کرو، خدا انصاف کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ کس سے وہ چونکی؟ میرے ماں باپ کے قاتل کو۔ نہیں تو؟ وہ بولی، پھر تم نے یہ کیوں کہا؟ میں نے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کہا ہے۔ اس نے میری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں جلتے ہوئے روم میں نیرو کی بانسری تھامے زندگی گزارتا آیا تھا۔ آج تک کسی نے تانا نہیں دیا تھا۔ اس نے دیا تو میں بلبلا اٹھا، تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑا کر کھڑا ہوا، اس کی طرف پش کر کے کھڑا ہو گیا اور سرد لہجے میں بولا، مجھے زندگی نے جو کچھ دیا ہے وہی لوٹاؤں گا۔ اس کے ہاتھ کا لمس کندھے پر محسوس ہوا تو پتا چلا کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلی آئی ہے۔ چونکہ مجھ سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا اس لیے میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور کہا، اسما یہ میری سلطنت نہیں، یہ میڈم کی ہے۔ میڈم کون ہے؟ میڈم میری محسنہ ہے۔ جس دنیا میں مجھے کسک پر کسک عطا ہوئی، اس دنیا میں اس کے لب و لہجے کی مرہم اور احسانات نے زندہ رہنے کی تقویت دی۔ وہ جو چاہے گی میں کروں گا۔ اگر وہ کہے گی کہ میں تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں تو دیر نہیں کروں گا۔ اگر کہے گی کہ تمہیں پھولوں میں سجا دوں، ایک پل بھی نہیں سوچوں گا۔ اس کی گلوگیر آواز میری سماعت میں پڑی، میں میڈم کے نہیں، ایک خانزادے کے آگے ہاتھ جوڑے ہی ہوں۔ میں خانزادہ نہیں ہوں۔ اگر ہوتا تو میرے ماں باپ کو یوں بے دردی سے قتل نہ کیا جاتا، میری بہن کو بھرے گاؤں سے یوں نہ اٹھا لیا جاتا۔ میری بات سن کر وہ بجلی کسی تیزی سے لپک کر میرے مقابل آ گئی، دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان تھام کر جھٹکے دینے لگی۔ وہ پورے جذبات سے چیختے بولی کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ سردار حیدر خان نے کیا تو جا کر اس کی گردن پکڑو، اس کی عزت وسیب میں اچھالو۔ اگر تمہیں خاندانی غیرت کا کوئی پاس ہے تو مجھے چھوڑ دو اور اپنے مجرم کو پکڑو۔ پھر کہوں گی شہریار غیرت مند انسان ہے، انصاف پسند ہے، وگرنہ تم میں، تمہاری میڈم میں اور میرے بابا میں کوئی فرق نہیں۔ سب کتے ہیں، سب خونی بھیڑیے ہیں جنہیں کھانے کو کچھ نہ ملے تو اپنی ماں بہنوں کا ماंس کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ میں نے بدقت اپنا گریبان چھڑایا، ایک آدھ بٹن ٹوٹ بھی گیا۔ مجھے اس کی حالت زار پر ترس آیا۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی، آگے پیچھے ڈول رہی تھی، کسی پل بھی زمیں بوس ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا تو وہ لمبی لمبی سانسیں لیتی ہوئی کمر کے بل فوم پر گر گئی، آنکھوں پر بازو رکھ کر رونے لگی۔ ایسے میں اس کا بدن ہچکیوں کے دم پر اوپر نیچے ہونے لگا۔ مجھے دل میں شرمندگی کا احساس ہوا۔ کمرے سے نکلنا چاہا تو انٹرکام کی جل ترنگ نے قدم تھام لیے۔ ریسیور کانوں سے لگایا تو میڈم کی شوخ آواز سنائی دی، شہریار اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور میری طرف چلے آؤ۔ میں نے انٹرکام کا چونگا کریڈر پر رکھا اور روتی اسما پر ایک اچڑتی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل آیا۔ میں نے چونگا کریڈر پر رکھا اور روتی اسما پر ایک اچڑتی ہوئی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل آیا۔ ریٹائرنگ روم میں میڈم کو بیڈ پر آلتی پالتی مارے ٹی وی اسکرین کو گھورتے پایا۔ ٹی وی پر سونے کے کمرے کا پورا منظر روشن تھا۔ اسما بدستور بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے روتی نظر آ رہی تھی۔ میڈم نے استہزائی انداز میں کہا، تم ہار گئے، بری طرح ہار گئے۔ خانزادوں کے بعد خانزادی بھی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے تمہیں شکست دینے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے کچھ اور وقت چاہیے۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، نہیں میڈم، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ وہ ہنسی، یہ تو ہونا ہی تھا، ہو گیا۔ اس کا موقف بڑا مضبوط تھا، تمہارا کمزور، تمہاری شکست یقینی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اجازت حاصل کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بولی، خالد عرف خالہ تمہارا بچپن کا دوست ہے، بقول تمہارے، وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، جی میڈم، میں اسے C1 سے یہاں بلوا لوں؟ آپ بہتر جانتی ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ شہر میں میرے استاد ببلو کے آدمیوں کے درمیان خونی آنکھ مچولی جاری ہے۔ C3 پر استاد نے حملہ کیا ہے اور میرے 3 آدمی گرا دیے ہیں۔ شہر کے حالات بگڑتے دیکھ کر IB اور پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ ایسے میں کوئی خطرہ مول لینے پر تیار نہیں ہوں۔ یہ نو کہ خالہ یہاں آ کر کوئی گڑبڑ پیدا کر دے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں نے کہا، میڈم مجھے یقین ہے کہ خالہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا، پھر بھی آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتی ہیں، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہ مجھے کریدتی ہوئی نظروں سے گھورتے بولی، سردار حیدر خان ضد پر ڈٹ گیا ہے، وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، سودے بازی پر نہیں آ رہا۔
بلکہ اس نے خونی محاذرائی چھیڑ دی ہے. یہ جنگ ہم جیت بھی گئے تو پروین ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی کہ صورت میں خالہ کوئی مدد کر سکتا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا. خالہ میری کیا مدد کر سکتا تھا؟ اس نے چند دن قبل ہی سردار حیدر خان کے گینگ کو جوائن کیا تھا کہ اتنے مختصر سے دورانیے میں وہ کوئی کارآمد معلومات دینے کے قابل ہو گیا ہے؟ شاید نہیں. میں نے نفی میں سر ہلایا. کہا میڈم میرا خیال ہے وہ میری کوئی مدد نہیں کر پائے گا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر موبائل فون کی بیل نے اپنی طرف متوجہ کر لیا. اس نے کال اٹینڈ کی. پیشانی پر فکر و تردد کی غماز لکیریں ابھر آئیں. ابھی فون رکھنا ہی چاہتی تھی کہ دوسری کال آ گئی. وہ دو ٹوک اور مختصر الفاظ میں گفتگو کر رہی تھی. اوپر تلے آنے والی 4-5 فون کالز اسے متفق کر دیا. میں نے اس کی گفتگو سے اندازہ کیا کہ C3 کی صورتحال مختوش ہو گئی ہے. اس کا فائٹر گروپ استاد ببلو کے مقابلے میں پسپا ہو رہا ہے. میرو شاہ ملتان میں نہیں تھا کیونکہ اس نے فون پر رابطہ نہیں ہو سکا تھا. سوائے ملتان اور مظفر گڑھ کے شہروں کے علاقے میں سیلولر سگنل موصول نہیں ہوتے تھے. میں نے میڈم کی سوچوں کے ارتکاز کو چھیڑنا مناسب نہیں جانا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. وہ مجھے مخاطب کیے بغیر بولی پولیس کو جہاں بلایا جاتا ہے وہاں پہنچتی نہیں اور جہاں اس کی ضرورت نہ ہو وہاں ٹپک پڑتی ہے. شہریار تم ایسا کرو. موبائل فون کے بزر نے اس کی بات کاٹ دی. اس نے جلدی سے اسکرین پر دیکھا اور کال ریسیو کی. مجھے آپ کی ہی کال کا انتظار تھا. کیونکہ میں کچھ فاصلے پر تھا اس لیے موبائل فون کے اسپیکر سے پھوٹنے والی بھنبھناہٹ سے کوئی مفہوم کشید نہیں کر سکتا تھا. یہ پتہ چلتا تھا کہ بولنے والا مرد تھا. اس کی بات خاصی لمبی تھی جسے میڈم شکیلا نے ان حماق سے سنا. اس کے خاموشیوں پر قدرے سخت لہجے میں بولی میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتی ہوں مگر آپ بقا کے فلسفے کو مد نظر نہیں رکھتے. جو باتیں آپ نے مجھے کہی ہیں یہی آپ سردار حیدر خان سے کہیں. اس نے پہل کی ہے. اب بھی اس نے یکے بعد دیگرے میری 2 کوٹھیوں پر حملے کیے ہیں. یہ خون اور آگ کا کھیل ہے. جس نے بھی پسپائی اختیار کی وہ مارا جائے گا. میں اگر اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتی ہوں تو وہ سبھی مارے جائیں گے. لمحاتی توقف ایک مرتبہ پھر درپیش ہوا. میڈم جب بولی تو اس کا لہجہ بے حد درست تھا. مجھے ایک ہی وقت میں آئی بی ریٹ اور سردار حیدر خان کے غنڈوں سے نمٹنا پڑ رہا ہے. آپ اپنی فورسز پیچھے ہٹا لیں. میں دیکھنے کو استاد ببلو کس کھیت کی مولی کا نام ہے. ان کے اسپیکر سے برآمد ہونے والی آواز سننے کے بعد بولی اگر آپ کو اوپر سے احکامات موصول ہوئے ہیں تو کیا ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ چند منٹوں میں آپ کو دوسرے احکامات بھی موصول ہو جائیں گے. پلیز چند منٹ انتظار کیجیے. اس کے ساتھ اس نے کال منقطع کر دی. اس کے چہرے پر برہمی پھیلی ہوئی تھی. اس نے فون کی میموری میں محفوظ شدہ کسی نمبر پر کال کی. فون کانوں سے لگائے بیٹھی رہی. جو ہی کال ریسیو کی نہایت مؤدبانہ انداز میں بولی سر ملتان سے شکیلا بات کر رہی ہوں. ایمرجنسی کی بدولت آپ کو اس پر ڈسٹرب کر رہی ہوں. اس کے حد سے بڑے مؤدبانہ انداز نے چغلی کھائی تھی کہ فون پر اس کا مخاطب کوئی بڑا آدمی تھا. اس نے نہایت مختصر اور محتاط الفاظ میں مدعا بیان کیا. پتہ چلا کہ چلم میں بیشتر موصول ہونے والی کال پولیس کے سینئر سپرنٹینڈنٹ کی تھی. اب اس کے کسی بڑے سے اس کی زیادتی کا گلہ کر رہی تھی اور باور کرا رہی تھی کہ سردار حیدر خان نے اسے اوپر سے سخت کارروائی کرنے کے لیے دباؤ ڈلوا دیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ انتظام اس معاملے میں دخل نہ دے اور خاموشی سے تماشا دیکھے. یہ ممکن نہیں تھا مگر ممکن ہونے والا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ لو اور کچھ دو کی چابی دبی ہوئی تھی جس سے ہر قفل کھل جاتا ہے. میڈم 5-7 منٹ کی طویل گفتگو کے بعد آواز کی لہروں کی بدولت منسلک بڑے آدمی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے تھینک یو سر کہہ کر فون بند کر دیا. بڑبڑائی اب دیکھتی ہوں استاد ببلو کی پھرتیوں کو. اس نے جلدی جلدی کئی لوگوں سے رابطہ کیا اور احکامات صادر کیے. بظاہر نرم اور خوش دل دکھائی دینے والی میڈم رفتہ رفتہ مجھ پر کھل رہی تھی. وہ بہت زیرک اور شفاق عورت تھی. اس نے نصف گھنٹے میں ہی ہاتھ سے نکلی ہوئی بازی کی تمام تر ڈوریاں اپنی ہتھیلی پر لپیٹ لی اور حملاوروں کو منہ کی کھانی پڑی. مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا, کیا کیا جا رہا تھا اور کیا کیا جانے والا تھا, مگر موبائل فون پر ہونے والی میڈم کی گفتگو سے اندازہ کر رہا تھا کہ جو ہی پولیس فورس نے اپنی تیر و ترکش سمیٹے اسے استاد ببلو کے گرگوں پر فیصلہ کن وار کرنے کا حکم دیا تھا. اپنی ہدایات کی روشنی میں اس نے استاد ببلو کی یلغار کو اس کی گردن کی رسی بنا کر پھندے میں جکڑ لیا تھا. اپنا بہت سا نقصان کروانے کے بعد استاد ببلو نہ صرف پیچھے ہٹ گیا تھا بلکہ کہیں چھپنے پر بھی مجبور ہو گیا تھا. کوئی 1.5-2 گھنٹے گزر گئے. وہ اپنی بچھائی بساط کے مہروں کی اٹھک پٹک سے فارغ ہوئی تو تھکے تھکے سے انداز میں بولی ابو الو کا پٹھا کسی ماں کی گود میں چہرہ چھپائے جان کی امان مانگ رہا ہوگا حرامزادہ. میں نے تحسین انگیز نظر سے دیکھا اور کہا آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تم پر کھلنا چاہتی ہوں تاکہ تم مجھے سمجھ جاؤ مگر میں اتنا ہی خوش بخت کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا. وہ پورے دل سے مسکرائی اور اٹھ کر کمرے کی عقبی دیوار میں نصب
बड़े कंट्रोल पैनल के सामने जा खड़ी हुई। तुम्हारे इस सवाल का जवाब वक्त आने पर दूंगी। अब मैं तुम्हारे दोस्त खाले को यहाँ तलब करने लगी हूँ। तुम अस्मा के कमरे में जाओ, सोनिया को मेरे पास भेज दो। 10-15 मिनट तक खाला तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। इसके साथ बातचीत करो। तुम्हारे बकौल उसे तुम्हारी बहन पर टूटने वाली क़यामत की खबर नहीं, इसे खबर दो। फिर अस्मा और खालिद की हमदर्दियाँ हासिल करो। देखो कि ज़िंदगी कितना बड़ा सच है, इसे गुजारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खालिद के दिल में जागती इश्क की गर्मी को मापो, देखो कि कितना बड़ा फ्रेब है। मैं चौंका, क्योंकि वक्ती तौर पर यह भूल गया था कि खाला अस्मा को दीवानों की तरह चाहता है। फिर दिल ने तक़वियत दी कि वो कभी भी इश्क की आबियारी के लिए दोस्ती का खून नहीं करेगा। मैडम मुझे मुतज़ब्ज़िब देखकर बोली, जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं, सीटों की तनाबें मेरे हाथ में हैं। मैं सोनिया के कमरे में आ गया। सोनिया को मैडम के पास भेजो, सोफे पर बैठ गया। अस्मा आंखें मूंदे लेटी थी। मैंने पुकारा, अस्मा क्या जाग रही हो? उसने आंखें खोल दी, बोली हाँ, मगर मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैंने मेडिकल किट में से एक टैबलेट निकालकर उसे थमाई। पानी इसके बेड के करीब तपाई पर रखा था। उसने गोली हलक से उतारी, पानी पी और बोली, क्या बना? उसका इशारा परवीन की तरफ था। मैंने मायूसी से सर हिलाया। तुम्हारा बाप अपने ना के मुकाबले पर तुम्हें दाव पर लगा चुका है कि मेरी वापसी की राह खुली हुई है। उसने इस्तफसार किया, क्या मतलब? मुझे इल्म नहीं है कि मेरे बाद क्या हुआ। क्या मैं वसेब में बदनाम हो चुकी हूँ? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा राब्ता नूरपुर से कट चुका है हमेशा के लिए। ये भी नहीं जानता तुम्हारी फूफी ज़ात गजाला, क्या वो लोग इस आग की लपेट में नहीं आएंगे? इसने आम से लहजे में बहुत बड़ी धमकी दी थी। मैं तड़प कर उठा, उसके सीने की उंगली तान कर घुराया। इस पर उठने वाला हाथ काट दूंगा। अगर सरदार हैदर खान ने हरकत की तो मैं इसके खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। इस पर मेरी बरहमी का खातिर खा असर नहीं हुआ। तंज से भरपूर हंसी उछाल कर बोली, क्या वो परवीन से ज्यादा मुकद्दस है? वो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा गहरी थी। एक जुमले में आग लगा देने की अहलियत रखती थी। मैं दांत पीस कर रह गया। वो मेरी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए बोली, शहर खान, तुमने नूरपुर को अपने जहन्नम कदा बना लिया है। किस किस की आग बुझाओगे? मैंने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा, मुझे किसी आग की परवाह नहीं है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसने बराह रास्त मेरी आंखों में झांका। मैं हंसा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो खानजादी। ये आग और खून का खेल है। न खेलने वाला बचता है और ना ही खिलाने वाला जिंदा रहता है।